ہم ویسے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، چلتے پھرتے ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں کہ اللہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کر دے گا، انشاءاللہ اللہ کر دے گا، انشاءاللہ یہ انشاءاللہ۔ لیکن جب ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے، مصائب آتے ہیں، تو شاید اس قدر ہم مایوس ہو جاتے ہیں، جو کہ منع ہے، لیکن پھر بھی ہم مایوس ہوئے۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ایسے ایک کے بعد ایک واقعات ہم نے دیکھے جس میں لوگوں نے اپنی جان لے لی حالات سے تنگ آ کے، اپنے بچوں کی جان لے لی، اپنی بیوی کی جان لے لی، اپنے گھر والوں کو زہر دے دیا، خود زہر پی لیا، گھر والوں کو مار دیا، خود پھانسی پہ لٹک گئے، جو بھی کچھ ہے۔ اس پوائنٹ پہ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں، کیونکہ یہ صرف پروگرام نہیں بلکہ ہم اس کے بعد میں یا اس سے پہلے بھی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں ایز اے ٹیم، اور یہی بات ہم کرتے ہیں کہ یہ توکل کہاں ہے پھر؟ جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے، جو اللہ تعالیٰ جس طرح انہوں نے ابھی الفاظ ادا کیا کہ رب ذوالجلال ہے، تو پھر ہمارا یہ توکل کہاں ہے؟ وہ سوچ کہاں ہے؟ وہ ایمان کہاں ہے؟ وہ اس پہ بھروسہ کہاں ہے؟ آج اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم اپنے توکل کو، کیسے ہم اللہ پہ بھروسے کو اور مضبوط کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مذہبی رہنما مفتی عبدالقادر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، بات تو میں کر ہی چکی ہوں، اور کیونکہ ریسنٹلی بھی ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس میں ایک صاحب نے حالات سے تنگ آ کر، اور نوکری نہیں تھی، اور یہ معاملات، اب تو یہ معاملات ہمارے پاس جو نوکری کے حوالے سے اور روزگار کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے کافی مشکل چل ہی رہے ہیں، اور اس میں ہم اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ کیا فرمانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ صدق اللہ العظیم، صلی اللہ علی النبی الأمی رؤوف الرحیم۔ پہلے تو بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا، اور اس کے بعد جہاں تک آپ نے توکل کی بات کی ہے، تو قرآن کریم نے مختلف مقامات پر توکل پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور مسلمان کا جو ہے ارکان کے بعد سب سے پہلا جو رکن ہے تصوف کے اندر بھی، وہ توکل ہے۔ توکل کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ پاک رزق وہاں سے دے گا جہاں بندے کو گمان نہیں ہوتا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کرے، بھروسہ کرے، فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ توکل کا معنی بیان کرتے ہوئے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اسباب کو بندہ اختیار کرے، اور اس کا بھروسہ اور اعتماد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، اسباب پر نہیں ہونا چاہیے۔ اسباب کو چھوڑ کر اگر کوئی بندہ توکل کرتا ہے تو اس کو گمراہی قرار دیا گیا ہے۔ اسباب اختیار کرے اور اس کے جو محنت کرے، یعنی اس کے محنت کرے، لیے مشقت جی، کرے، جو اس کر کے جو سکتا ہے کرے۔ نتائج جو ہیں ان کی امید اللہ کی ذات سے رکھے۔ اچھا، پھر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، ہم توکل بھی کر رہے ہوتے ہیں، صبر بھی کر رہے ہوتے ہیں، وظائف بھی کر رہے ہوتے ہیں، مگر وہ چیز ختم نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح کہ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بھی کہا، تو اس کے بارے میں قرآن کریم نے توکل کے ساتھ ہی بڑی بہترین بات کہی ہے، ان اللہ بالغ امرہ، اللہ پاک معاملے کو ختم کرنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جو ہے وہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے۔ یعنی کہ جب بندے پر مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ فوراً توکل کرنے سے وہ ٹل جائے گی یا پھر صبر کرنے سے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کی ایک مدت ہے جو اللہ پاک نے متعین کی ہے، اور اس کے لیے ہمارے سامنے جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی مثالیں موجود ہیں کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اترتے ہیں تو ایک طویل عرصہ اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں، اور وظائف بھی کر رہے ہیں، صبر بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ لمبی بیماری میں، کینسر یا دیگر بیماریوں میں مبتلا ہے، یا پھر کام کاج نہیں لگ رہا، تو اس کے سامنے بھی انبیاء علیہ السلام کی سیرت موجود ہے۔ ایوب علیہ السلام سے زیادہ طویل عرصہ بیماری کسی بھی مواحد پر یا کسی بھی انسان پر نازل نہیں ہوئی ہوگی۔ اس کو چاہیے کہ ایوب علیہ السلام کی جو بیماری ہے اس میں جو ایک لمبا عرصہ آپ نے گزارا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھا ہے، صبر کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کے اندر ایک ایک کمال رکھا، اور ان تمام کمالات کو جمع کر کے مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھا گیا، اور تمام کمالات کا مجھے جامع بنایا گیا۔
اس بات کا ذکر ہم اکثر کرتے ہیں، ممبر سے بھی ہوتا ہے، محراب سے بھی، مگر حدیث کی اگلی جز یہ ہے، سرکار نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک آزمائش کے ساتھ آزمایا گیا، تمام انبیاء کی آزمائشوں کو اکٹھا کر کے مجھ محمد رسول اللہ صلی صلی اللہ اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ پر اتنی مشکلات آئی ہیں، مصائب آئے ہیں، ان میں سے کوئی ایسی مصیبت جو آپ کو یاد ہو؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے طائف کا سفر کیا تبلیغ دین کے لیے، اور انہوں نے میرے پیچھے اپنے اوباش جوان لگا دیے، آگے میں بھاگ رہا تھا اور پیچھے ان کے اوباش لڑکے پتھر لے کے مجھ پر پتھر مار رہے تھے، میں مکہ شریف میں داخل ہوا اور پہاڑ کی چوٹی پر تیری قوم کے ایک سردار کے پاس گیا اور اس سے میں نے یہ ذکر کیا تو اس نے ایسی بات کہی کہ جس سے میرے دل کو تکلیف پہنچی ہے۔ تو قرآن کریم میں دوسرے مقام میں یہ بھی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، اولاد پر موت طاری کریں گے، بھوک ہوگی، افلاس ہوگا، معاشیت نہیں ہوگی، روزگار نہیں ہوگا، یہ سب باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اور پھر عجیب بات ہے کہ جب ہم مسلمان ہو جاتے ہیں تو ہمیں سارے اسلام پر ایمان بھی رکھنا چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے۔ جب ہم خود دن رات پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، یعنی ہم اس بات کا اللہ سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو اچھائی پہنچتی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو برائی پہنچتی ہے اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہمیں کسی بھی مصیبت کو سیریس نہیں لینا چاہیے، اس کو بحیثیت آزمائش لینا چاہیے۔ ممکن ہے وہ ہمارے گناہوں کا سبب ہو۔ اب یہ بھی سوال ہوگا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہمارے گناہ کی وجہ سے؟ کوئی بھی مشکل، کوئی بھی مصیبت آئے، اگر بندہ اس پر صبر کرے، اللہ کی ذات پر توکل کرے، اللہ سے دعائیں کرے تو وہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اور اگر شکوہ اور شکایت کرے، خودکشی پر اتر آئے، اپنی جان کو ختم کرے، زندگی کا چراغ جو ہے وہ گل کرنا چاہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے گناہوں کا جو ہے وہ سبب ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک بھی ہے کہ قیامت کے دن 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ متوکلین ہوں گے۔ اور عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا تو بھی متوکلین میں سے ہو گیا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ بندہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر اگر توکل کرے تو اللہ اس کو رزق ایسے دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے، کہ صبح کے وقت وہ خالی پیٹ اڑان بھرتے ہیں اور شام کو جو ہے وہ اپنا پیٹ بھر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ مصیبتیں آئیں گی، مسلمان پر آئیں گی، یا وہ آزمائش ہوں گی یا وہ گناہوں کا سبب ہوں گی، لیکن ہم نے جب اللہ سے اقرار کیا ہے اور ایمان لائے ہیں تو اس پر ہمیں صبر بھی کرنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ہے وہ توکل اور بھروسہ بھی کرنا ہوگا۔ اور دن پھر قرآن کریم نے کہہ دیا ان اللہ بالغ امرہ، اس سے بات کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ ایک بریک یہاں پر آ گیا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں آفٹر دا بریک۔ خواتین و حضرات، مفتی عبدالقادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ثنا مدثر بھی ہمارے ساتھ ہیں جن سے ہم بعد میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے۔ مفتی صاحب آپ اس وقت ذکر کر رہے تھے جب بیچ میں بات میں یہی کہہ رہا تھا کہ کسی بندے پر اگر مشکل آتی ہے اور وہ طویل مدت اختیار کر جاتی ہے تو یہ بھی قرآن کریم کے اندر باقاعدہ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ ان اللہ بالغ امرہ، یعنی کہ اللہ پاک جو معاملہ جس شخص کے مقدر میں لکھ دیتا ہے تو جب تک وہ معاملہ اپنی انتہا کو نہیں پہنچتا ہے اس وقت تک وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہیں۔ توکل کا یہی معنی علماء نے بیان کیا ہے، ایک معنی کہ بندہ اپنی رضا کو اللہ کی رضا پر جو ہے وہ قربان کر دے۔ جی صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، جس طرح آپ نے بیچ میں تذکرہ بھی کیا، بہت سارے ایسے معاملات بھی، اور آج کل تو بیماریاں ہم سن رہے ہیں، نئی نئی وبائیں آ رہی ہیں، کوئی ایسی جان لیوا بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں، تو بیماریوں سے نجات کے لیے کوئی ایسا وظیفہ؟ جی، بیماریوں سے نجات کے لیے ایک تو سورۃ الفاتحہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ ہر بیماری کی اس کے اندر شفا رکھی گئی ہے۔ تو جو لوگ بیماری کے اندر مبتلا ہیں، کسی بھی بیماری کے اندر، ان کو چاہیے کہ اپنی بیماری کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے صحت یابی کی امید رکھتے ہوئے
اول آخر 11 دفعہ درود پاک اور درمیان کے اندر 11 دفعہ سورۃ الفاتحہ کا اگر ورد کیا جائے اور اس کو بلا نغہ کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اللہ پاک اس سے شفا عطا فرمائے گا۔ اور کچھ بزرگان دین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اول آخر درود شریف پڑھا جائے اور پانی سامنے رکھ کے اس میں 3 پھونک ماری جائیں اور اس کے بعد اگر وہ پانی پیا جائے تو اس کے اندر شفا ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں اس وقت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نصرت، کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ بتائیے یحییٰ صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، پہلے تو آپ کو سب کو سلام اور جمعہ مبارک ہو، اور بڑا شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ ماشاءاللہ جمعے والے دن بڑا اچھا ماحول پیدا کرتی ہیں، اس میں ہم کو جس سمجھتے ہیں۔ میں مفتی صاحب کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ مجھے بڑی اچھی بات ان کی لگی کہ لوگوں نے جو نا امیدی کی اپنی اپنا لی ہے نا، اس سے ہمیں نکلا ہے۔ نصرت، میں خود اس کی مثال اس کے ہوں کہ میں نے بڑی اپنے گھر میں دکھ تکلیفیں دیکھی، میری والد کی بیماری دیکھی، والدہ میری 7 سال پیرالائز رہی، میرے 2 جوان بھائی انتقال کر کے، ایک بھائی 3.5 سال بستر پہ پڑا رہا۔ لیکن اللہ کا شکر اس لیے رہا کہ میرے والد نے مجھے اللہ پہ بلیو کرنا سکھایا تھا، اور میں نے بہت ساری چیزیں فیس کی، فائنینشیل بھی فیس کی، اسٹل آئی ایم فیسنگ، بٹ لیکن میں نے امید کبھی بھی نہیں چھوڑی، کیونکہ جو میں آج ہی دیکھ رہا تھا میرے ارد گرد کوے بلیاں اتنے سارے ہمارے گر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی رزق کا انتظام کرتا ہے نا، تب ان کے پاس تو کوئی نوکری نہیں ہوتی، وہ بھی بلیو کرتے ہیں اور شام کو وہ کھا پی کے اپنے گھونسلوں میں چلے آتے ہیں، تو ہمیں اللہ پہ بلیو ضرور کرنا چاہیے۔ میرا ان سے سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب دیکھیں، بیماری تو آتی ہے، بیماری میں بیماری کا ایک اسٹیج ایسا آتی ہے کہ بیماری میں بندہ بالکل اینڈ پہ آ جاتا ہے، آپ کے ماں ہو یا باپ ہو، اس وقت ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کی آسانی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس اسٹیج پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ ان کو آسانی دیں، یا ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ان کے لیے موت کی دعا تو نہیں مانگ سکتے؟ ایٹ دا اینڈ بالکل اب پتہ ہے کہ ڈاکٹر نے جواب دیا کچھ نہیں ہو سکتا، اس اسٹیج پہ ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ مجھے یہ سوال کرنا۔ بہت اچھا سوال ہے یحییٰ صاحب، ویری نائس۔ جی آپ نے اچھا سوال کیا۔ اچھا ایک اور کالر ہیں، پھر ہم ساتھ میں ہی جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی دلشاد صاحبہ۔ جی میں گلشاد بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی یہ جو ہمارے گھر کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، یعنی میرے شوہر جو بھی کام کرتے ہیں اس میں بہت نقصان ہوتا ہے، اس کا استخارہ اگر نکلوا کے آپ بتا سکتی ہیں؟ کچھ پوچھنا تو نہیں ہے آپ نے؟ نہیں، وہ استخارے کے لیے ظاہر ہے ان کو نام وغیرہ بھیجنے ہوں گے، وہ آپ کی ٹیم کو بھیج دیں۔ پھر بہت مسئلہ ہو رہا ہے ہمارے گھر کا نا۔ نمبر شیئر کر سکتے ہیں آپ؟ ہماری ٹیم سے اس بارے میں رابطہ کریں، کیونکہ ان کو آپ کا نام اور یہ تمام ڈیٹیل اس حوالے سے چاہیے ہوں گی، استخارے کے حوالے سے۔ جی پہلے جو ہمارے یحییٰ بھائی نے سوال کیا وہ بڑا اچھا سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تمنا کرنا یہ درست بات نہیں ہے۔ اب فوراً یہ سوال ہوگا کہ پھر ہر عالم جو ہے نماز کے بعد دعا کرتا ہے اللہ شہادت کی موت دے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جب موت کا وقت مقرر کرے تو شہادت کی ہم موت کی وقت مقرر ہونے کے بعد دعا کر رہے ہیں، تمنا نہیں کر رہے۔ تو موت کی تمنا کرنا مصیبت کی وجہ سے، مشکل کی وجہ سے، یوں سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک خودکشی کے درجے میں سے ایک درجہ ہے۔ لیکن اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جس کو عربی زبان میں مرض الموت کہتے ہیں اور اردو کے اندر بستر مرگ کہتے ہیں، کہ جب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں اور ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں، تو اس میں پھر یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک جو ہے وہ خیر کا فیصلہ فرمائے اور ہمیں اپنے والد کی یا اپنی والدہ کی خدمت کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر مزید حالت ان کی باہر ہو جائے تو پھر سورہ یاسین شریف کی جو تلاوت ہے یہ تلاوت کرتے رہے، دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سورہ یاسین گھر میں پڑھی جاتی رہے۔ اچھا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ قاری صاحبان کو بلا کے گھر میں پڑھاتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ بیٹا سورہ یاسین پڑھے اور بیٹی سورہ یاسین پڑھے، باپ ہے اس کے لیے، والدہ کے لیے، تو انشاءاللہ العزیز دعا نہیں بھی کریں گے تو سورہ یاسین کی تلاوت اس نیت سے پڑھی جائے گی تو اللہ پاک اس کے اندر بہتری فرمائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو والد یا والدہ کے لیے، جیسے آج کل بہت ساری بیماریاں ہیں، کینسر ہے، فالج کی بالخصوص آج کل بیماری بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں قرآن کریم میں ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ والدین کے آگے اف بھی نہ کہو، تو وہ اسی بیماری کے حالت کے اندر کہ جب ان کو خدمت کی ضرورت ہو تو بندہ خدمت کرے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کسی کی والدہ یا والد پر بیماری کو طاری کر کے ان کو کچھ انعام دینا چاہتے ہیں، یا تو ان کو جنت دینا چاہتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی کچھ انعام دینا چاہتے ہیں۔ اور یہ میرا اپنا ذاتی جو ہے وہ مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے
کہ 2019 میں میرے والد صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا، اسی سال اللہ نے مجھے حج کی جو ہے وہ سعادت بھی نصیب کی، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے انہیں استنجا وغیرہ بھی کروایا ہے۔ تو یہی ہے کہ پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ جب والدین کو کوئی استنجا کراتا ہے، بیٹی ماں کو، بیٹا باپ کو، تو اللہ پاک اس کو جنت کا اس کے بارے میں فیصلہ فرما دیتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ علاج معالجہ آپ کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، نماز پڑھیں اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اور اللہ سے بہتری کی امید رکھیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے بندہ جو اللہ سے امید رکھتا ہے، اللہ پاک معاملے کو اس کی امید کے مطابق کر دیتا ہے۔ میں تمہارے گمان کے ساتھ جی ہوں، جی جیسے اللہ نے بخاری شریف کی فرمایا ہے۔ حدیث ہے۔ سو ہمارے ساتھ کالر ہیں اس وقت۔ السلام علیکم محمد ہلال صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ہاں جی میڈم، میرا سوال یہ ہے، قاری صاحب تشریف فرمائے ہیں، پہلی بات ان سے یہ پوچھنی ہے کہ بہترین وقت کون سا ہے دعا مانگنے کے لیے؟ ویسے تو 24 گھنٹے مسلمان کو اللہ سے مانگنا چاہیے، جب بھی مانگے، لیکن میں سمجھتا ہوں بہترین اوقات کون سے ہیں نماز کے لیے، دعا کے لیے؟ ایک بات۔ دوسرا سوال کا میرا یہ ہے، قاری صاحب سے پوچھنا ہے، قاری صاحب یہ فرمائیں کہ ایک بیماری ہے، ایک بندہ بیمار ہے، بندہ وہ خود مقصد ہے کہ اگر نہیں وظیفہ کر سکتا، کیا وہ کسی کو کہہ سکتا ہے، اپنے بزرگ کو، کسی بھائی کو، کسی والدہ کو، کہ میری جگہ آپ یہ وظیفہ کر لیں؟ یہ ذرا کائنڈلی اس کو کلیئر کر جی پہلے تو میرے خیال میں اس صاحبہ نے سوال کیا تھا کہ میرے جو شوہر ہیں ان کے رزق میں برکت نہیں ہے۔ ایک اور کالر ہے، اچھا پھر اس کے بعد ہم سب کے جواب دیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی جی مسز تنویر، جی کچھ دنوں سے آواز بہت ہی کم آ رہی ہے۔ جی جی بولیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کچھ دنوں سے نا مجھے کچھ خواب آ رہے ہیں، جیسے کوئی شادی ہو رہی ہے اور اس شادی میں ہمارا خاندان ہے اور میں بھی ہوں، اور ابھی میں نے 2-3 دن سے یہ خواب دیکھ رہی ہوں کہ میرے گھر میں یا تو کچھ میلاد ہو رہا ہے یا قرآن خوانی ہو رہی ہے، اور تقریباً 4-5 دن سے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میں بہت سارے کھانے بنا کے بانٹ رہی ہوں۔ صحیح۔ شادی کس کی ہو چکن ہو رہی گیا، ہے؟ بریانی، شادی کس کی ہو رہی ہے؟ شادی کس کی ہے؟ یہ نہیں پتا کس کی ہے، اچھا اجنبی۔ لیکن شادیاں 2-3 دن سے دیکھ رہی ہوں اور کھانے دیکھ رہی ہوں، بنا کے بانٹ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم آن ایئر اس پہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ ایک بریک آ گیا اس وقت، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور سب کے جواب دیں گے۔ ویلکم بیک۔ ہم مفتی عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہماری ثنا خان بھی ہمارے ساتھ، سعدیہ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، کیونکہ اب آخر پروگرام کا یہ آخری سیگمنٹ ہے، سو جو کالرز نے سوالات کیے تھے ان کے بارے میں ایک ایک کر کے آپ جواب دے دیں۔ پہلے وہ روزگار کے حوالے سے ایک کالر تھیں۔ جی پہلے تو جن صاحبہ نے اپنے شوہر کے روزگار کے حوالے سے کہ کچھ بچتا نہیں ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جو بچتا ہے کبھی اس میں سے آپ نے زکوٰۃ نکالی ہے جو شرع جو ہے بیان کی گئی ہے شریعت کے اندر، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ قائم کریں، اور فجر کے فوراً بعد جو ہے اگر ایسا کام ہے جو پہلے بھی کیا جا سکتا ہے تو نکلیں، اور آپ جو ہے وہ سورۃ الواقعہ شریف جو ہے وہ بعد نماز مغرب اس کا ورد کریں اور پنجگانہ نماز کی پابندی کریں۔ اس کے بعد جو سوال ہمارے پاس آیا تھا وہ یحییٰ صاحب کا تھا کہ صحیح دعا کا وقت کون سا ہے؟ نہیں، وہ کوئی اور نام تھا ان کا، یحییٰ صاحب نہیں، محمد ہلال تھے شاید۔ اچھا محمد ہلال صاحب تھے، یا جنہوں نے بھی سوال کیا سن رہے ہوں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ قرآن کریم نے کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں آپ سے، تو آپ کہیں کہ میں قریب ہوں، جب وہ دعا مانگیں گے میں ان کی دعا کو قبول کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت اس کا مقرر نہیں کیا ہے، مگر حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ تہجد کے وقت دعا جو ہے یہ قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت قبول ہوتی ہے، جب عالم دین پہلا خطبہ دے کے بیٹھ جائے دونوں خطبوں کے درمیان جو ہے یہ دعا قبول ہوتی ہے، سلام پھیرے جب امام اور فوراً نماز کے اندر بندہ ہو تو دل میں نیت رکھے بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ سے دعا کرے تو دعا جو ہے یہ قبول ہوتی ہے۔ اور باقی یہ سوال کہ ہم کسی سے دعا کرا سکتے ہیں، تو یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب کو فرمایا کہ بھائی آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو میرے لیے بھی دعا کرنا۔ حضرت اویس کرنی کے لیے کہا گیا کہ آپ امت کے لیے دعا کریں، تو کسی سے اپنے حق میں دعا کرانا یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔
اور ایک اور سوال آیا تھا، لیکن اس پہ صرف یہی کر دینا کہ دوسروں سے کرانا اور ایسے خود در جو ہے پہ نہ جانا کرنا، اور جی خود جی نہ کرنا، جی، یہ نہیں صحیح لیکن ہے۔ اگر اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، جس سے آپ دعا کرانا چاہتے ہیں تو پھر اپنی ماں سے، اپنے باپ سے دعا بالکل، کروائیں، بالکل۔ اپنے بیٹے سے دعا کرائیں، اپنی بہن سے دعا ٹھیک کرائیں، ہے، بیوی آخری سے، سوال کا جلدی جی سے جواب دینا ہے آخری مفتی صاحب۔ سوال تھا کیا؟ آخری سوال کیا تھا؟ کچھ ذہن سے نکل گیا، بہرحال آئی ایم سو سوری، ابھی تو ہمیں یاد تھا وہ سوال کہ آخری کیا بات کی گئی تھی۔ اچھا، خواب کی بات تھی، جی ٹھیک ہے، جی مجھے جی جی یاد آ گیا، لاہور ہاں سے کوئی تھی۔ اچھا، خواب کا یہ ہے کہ آپ نے میلاد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کھانا پکا رہی ہیں، تو آپ درود شریف کی کثرت کریں، جو بھی نیت آپ کے دل میں ہے یا آپ کے گھر والوں کے دل میں ہے، انشاءاللہ اس میں اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ جو شادی آپ نے دیکھی ہے، اگر اپنے بچوں کی شادی کے معاملات سوچ رہی ہیں تو قرآن کریم میں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اس دعا کی کثرت کریں، انشاءاللہ تمام مرادیں پوری ہوں گی۔ ٹھیک ہے، مگر کوئی ایسا نہیں ہے، فکر کی بات نہیں ہے کہ اس خواب کی وجہ سے کوئی آپ پر اللہ نہ کرے مصیبت آئے گی، انشاءاللہ آپ خوش و خرم رہیں گی۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ جی